والدین کے حقوق کے بارے میں بتائیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کو اف تک نہ کرو. وہ دونوں یا کوئی ایک تمہیں بڑھاپے کی عمر تک مل جائے تو تمہیں ان کو کی خدمت کرنی اور ان کو اف تک نہ کرو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھ کو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی دفعہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے چوتھی دفعہ فرمایا تمہارے باپ کا. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. تم نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا جو انہوں نے جو پیدائش کے وقت جو تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے تم نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو والدین ہماری جنت بھی اور جہنم بھی. ایک بات اور غور سے سنیے گا. یہ احادیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کو ستاتی ہے, سنیے گا ذرا غور سے, جو اولاد اپنے والدین کو ستاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ہی اولاد دیتی ہے کہ اس کو بھی ایسی ہی ستاتی ہے جیسے اس نے اپنے والدین کو ستایا ہوتا ہے. کیا آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو ستائے؟ آپ لوگوں کو فریش کھانا بنا کے کون دیتے ہیں صبح؟ روزانہ جو آپ اتنے پرسکون طریقے سے اپنے مست وقت لنچ کرتے ہیں وہ کام بنا کر دیتے ہیں. بیٹا ماں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی ذات کو پیچھے کر کے اپنے منہ کرنے والا اپنے بچے کی نظر ہوتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کیا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں؟ اچھا میں تھوڑے سے طریقوں پر بات کروں گی کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائے گا والدین کو تنگ کرنے میں کیا کیا آ جاتے ہیں. مجھے آپ مجھے بتائیں گے والدین کو تنگ کرنے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی بات نہ ماننا. وہ جو بات کہے ان کی بات نہ ماننا اور نہ ماننے میں ضد کرنا. ضد کر دینا, ان کو اتنا تنگ کرنا کہ میں اتنا تنگ کروں تاکہ وہ میری بات کو مان لے. اس لیے تنگ کرنا, زمین پہ لیٹنا, تنگ کرنا, چیزوں کو پھینکنا, کھانا نہ کھانا, رونا پیٹنا, غصہ کرنا. میں اتنا تنگ کروں اپنے والدین کو کہ وہ تنگ آ کر میری ضرورت کو اور میری خواہش پورا کر دے. آپ لوگوں میں کوئی ایسا تو نہیں کرتا؟ اپنے والدین کی بات ماننا, ان کی عزت کرنا. حتیٰ کہ حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین سے آگے قدم مت بڑھاؤ. اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے دوستوں کے ساتھ اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بننا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور والدین ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. ہم بہت چھوٹے تھے, آپ ہی بتائیں جب ہم بہت چھوٹے تھے ہمیں کھانا پینا, صاف کرنا, ہماری حفاظت کرنا اور ہر بری چیزوں سے, نقصان دینے والی چیزوں سے ہمیں کس سے بچانا. اچھا دنیا میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین زندہ نہیں ہوتے. وہ بچے جن کے والدین زندہ نہ ہوں اور وہ بچے جن کے والدین زندہ ہوں, کیا دونوں کے بچوں کی تربیت میں اور زندگی گزارنے میں فرق ہوتا ہے؟ فرق نہیں ہوتا ہے, بہت واضح فرق ہوتا ہے. اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں وہ بچے صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو کھانا فریش ملتا ہے, ان کو جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہے. والدین ان کو سیکیور کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو سہلاتے ہیں, دلاتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں, ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں. لیکن وہ بچے جن کے والدین زندہ نہ ہو دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ نہ ہو, ان بچوں کی تربیت میں اور ان کی فیلنگس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. اگر کسی کے والد فوت ہو